السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سوال ہمیشہ دنیا میں گردش کرتا رہتا ہے کہ کیا دنیا میں ایٹمی جنگ ہوگی، اور اگر ایٹمی جنگ ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے ہم بات کرتے ہیں۔ آج کل کے موجودہ صورتحال پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوستو، اگر یہ سوچیں کہ پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ دنیا میں جنگیں ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ لڑائی ہے کہ آپ اپنے فوجی اتارتے ہیں اور جا کے وہ لڑائی لڑتے ہیں کسی دوسرے ملک میں یا اپنے ملک میں۔ لیکن ایک لڑائی یہ ہے کہ جیسے 27 فروری کی رات کو انڈیا اور پاکستان میں ان کے شہر انہوں نے سلیکٹ کر لیے تھے۔ پاکستان نے 18 شہر سلیکٹ کر لیے تھے اور انڈیا نے 5 شہر سلیکٹ کر لیے تھے کہ ہم ان پر میزائل اٹیک کریں گے۔ ایک لڑائی یہ ہوتی ہے۔ جب دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں ایٹمی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں دنیا انٹر ہوا، دنیا کو دی، جس میں چائنا اور ترکی اور امریکہ نے زور دیا پاکستان اور انڈیا پہ اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ دوستو، ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں لڑائی ہوتی ہے تو سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ ہوگا۔ ابھی تک تو یہ سائنسدانوں کا یہ اندازہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سائنسدانوں کا صرف اندازہ ہے کہ کتنی تباہی ہوگی، کیوں ایٹمی بم کے بعد، ایٹمی جنگ کے بعد اگر کوئی بچے گا تو اس کا اندازہ کرے گا۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو 5 سے 7 ٹن جو سموک ہے وہ ہوا میں پھیل جائے گی، جس سے 25 سے 30 سال تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑے گی۔ یہ اندازہ ابھی تک سائنسدانوں کا ہے، یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، 50 سے 60 سال بھی ہو سکتی ہے کہ سورج کی روشنی زمین پر نہ پڑے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ سائنسدان یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ 1000 سال اگر یہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے اس کے بعد 1000 سال تک اتنی ٹھنڈ نہیں ہوگی جتنی اس ایک بار میں ٹھنڈ ہو جائے گی، مطلب کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر یہ جنگ فل فلیج ہو جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر میزائل بھیجتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں۔ انڈیا کے پھینکنے سے بھی تو ملک میں نقصان ہوگا، لیکن پاکستان کے میزائل زیادہ پاورفل ہیں، وہ زیادہ نقصان کریں گے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ملک تباہ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چائنا تباہ ہوگا، افغانستان، انڈیا، پاکستان، چائنا، یہ سارے ملک تباہ ہو جائیں گے اور ٹمپریچر انتہائی غلط ہو جائے گا۔ امریکہ نے جو جاپان کے اوپر حملہ کیا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک یہ جنگ ہوگی انڈیا پاکستان کی اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اکا دکا ہی کچھ لوگ پاکستان اور انڈیا میں یا اس خطے میں بچیں گے۔ اس جنگ سے اوزون لیئر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور نیوکلیئر بارش ہوگی، اس سے انسانی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ زندگی جو لوگ بچ جائیں گے۔ اس میں کوئی ایسی صورتحال اس جنگ میں نہیں پیدا ہوتی کہ کوئی انسان بچ جائیں، جو بچیں گے وہ بھی کچھ ہی عرصے میں تباہ ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اگر اس جنگ کے ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو ملے گا کہ اس جنگ سے کتنی زیادہ تباہی ہوگی، انسانیت ہی اس خطے سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس جنگ کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اس میں مسلمان ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور یہی فوج ہوگی مسلمانوں کی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا ملے گی اور پھر دجال کے ساتھ لڑائی لڑے گی۔ اگر یہ سوچا جائے کہ ہندوستان اور پاکستان کی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پھر تو یہاں پہ کوئی انسان بچے گا ہی نہیں، تو ہندوستان کے کون سے حکمرانوں کو ہم، یا مسلمانوں کی فوجیں کون سے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گی۔ ایک بات تو یہاں پہ یہ واضح ہو گئی کہ یہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر صورت سچ ہوتی ہے، اس سے سچ ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس ٹائم صورتحال کیا ہوگی۔ اس میں آپ کو میں حدیث کی اور حدیث بھی بتاتا ہوں، اور حدیث کے مطابق کم از کم جو لڑائی ہوگی پاکستان انڈیا کی، وہ نیوکلیئر نہیں ہوگی، وہ عام لڑائی ہوگی، یہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی۔ ایک چیز یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ آخری جنگوں میں گھوڑے اور تلواروں کا ذکر ہے۔ پاسبل ہے کہ آخر میں جا کے کوئی ایسی جنگ ہو جائے۔ ابھی تو ان جنگوں میں میزائل یوز ہوں گے لیکن ایٹمی میزائل نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ نعمت اللہ ولی تھے جو کہتے تھے کہ ایک جنگ ایسی ہوگی جس میں اٹک کا دریا جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں زلزلے اور سیلاب وغیرہ آئیں گے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ استعمال کی جائے گی جس سے انسانیت بہت زیادہ مرے گی، اور اس میں نقصان اربوں خربوں کا ہوگا، اور یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ جنگ ایسے ہوتی ہے ایٹمی نہیں ہے تو پھر دنیا میں جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ آئین ممکن ہے کہ کہیں دنیا میں ایسا ہو کہ سیلاب آئیں یا زلزلے آئیں یا قدرتی آفات آئیں جن کی صورت میں یہ میزائل یہ ایٹم بم وغیرہ خود ہی ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ پیشن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری جنگ جو ہے وہ گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا کہ اس طرح ہو۔ ایک چیز یہ واضح ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو معرکہ ہے وہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ہندوستان کے جو حکمران ہوں گے ان کو آپ بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ یہاں اس بات کو میں نے واضح کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، محض یہ دھمکیوں کی حد تک ہے۔ دوستو، عابد راجہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں ساتھ میں دوسری ویڈیو بھی جو میں آپ کو سکھاتا ہوں وہ بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ موجودہ حالات پر بھی ویڈیو اپلوڈ کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اس لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔